اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ادب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی میراث کے عنوان سے آج کی یہ گفتگو اور میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ حجرات کی 3 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا چند ایک مقامات ادب اور تربیت کے حوالے سے اس لیے کہ سورہ مبارکہ حجرات کی ابتدا میں پروردگار عالم ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے منتخب کردہ افراد کہ جو نبی یا امام کی صورت میں اللہ کی طرف سے ولایت مطلقہ الہیہ لے کر آتے ہیں اور جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے تو اس اطاعت کے ساتھ ساتھ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کے حوالے سے کچھ خاص آداب کی بھی رعایت کریں البتہ مختلف جہاد سے اس بحث کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ ولایت مطلقاً اور بالذات پروردگار کی یہی ولایت پروردگار عطا کرتا ہے معصومین علیہ السلام کو اور خصوصاً 14 معصومین محمد و آل محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حامل ولایت مطلقہ الہیہ ہیں ولایت الہیہ بطور مطلق فرق صرف یہ ہے کہ وہی ولایت مطلقہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس پروردگار کی جانب سے ہے پروردگار کے پاس یہ ولایت بالاصالہ اور بالذات ہے یعنی کہ کوئی پروردگار کو ولایت عطا کرنے والا نہیں ہے اہل بیت کے پاس مطلقاً ولایت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت کے تقریباً تمام ابعاد
اہل بیت علیہم السلام کے پاس موجود ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ ان کو یہ ولایت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ یہ ولایت ضروری کیوں ہے اپنے تقریباً تمام ابعاد کے ساتھ؟ اس لیے کہ زمین پر پروردگار کے قوانین کا اجرا جن ذوات مقدسہ سے ہونا ہے وہ ذوات مقدسہ معصوم علیہ السلام کی ذات ہے۔ لہذا ایک قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بعض مقامات پر آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ پروردگار حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی جو خطاب ہے پروردگار کا، اس کا لحن سنگین ہے، سخت ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ولایت مطلقہ میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اور میں اپنے قوانین میں اتنا سخت ہوں، یعنی اب یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، یا اپنے قوانین کے حوالے سے پروردگار کا رویہ ہم اس کو کہہ لیں، یا پروردگار کی جو اپنے قوانین کے حوالے سے اس کی جو روش ہے پروردگار کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے قوانین میں کسی بھی قسم کا تبدل، اپنے قوانین میں کسی بھی قسم کا تصرف برداشت نہیں کرتا۔ لہذا توحید جو ایک اصل اولی ہے کائنات میں پروردگار کی تمام قوانین کی، اس کے معاملے میں حتیٰ وہ اپنے پیغمبر سے بھی یہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم میرا کسی کو شریک قرار دو۔ لیکن اس دنیا میں یہ سارے کے سارے قوانین جس وجود سے اپنے آپ کو ظہور پیدا کریں گے، اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، وہ وجود نبی کا یا امام کا ہے۔ لہذا پروردگار اگر چاہتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو یہ نماز اپنا وجود کہاں پیدا کرے گی؟ نبی کے وجود کے اندر، امام کے وجود کے اندر۔ اس اعتبار سے ولایت مطلق ہے، اور امام اور نبی جس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے وہ شریعت کی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا جس کام کو امام یا نبی بالکل ترک کر دے وہ کام حرام ہے۔ جس کام کو ترک تو کرے، لیکن اگر کوئی اور شخص انجام دے رہا ہے اسے روکے نہیں، تو یہاں پر اس کام کے مکروہ ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ جس کی تائید کر دے یا خود انجام دے وہ مستحب ہے، لیکن جس کام کو کبھی بھی نہ چھوڑے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ پس نبی یا امام کا جو عمل ہے وہ خود بخود شریعت کے خد و خال کو بناتا چلا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے پروردگار اپنے نبی کی یا جس وجود سے اس شریعت نے جاری ہونا ہے لوگوں میں، نبی یا امام، اس کے حوالے سے کچھ آداب ہیں جن کو پروردگار سورہ مبارکہ حجرات میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہی جو ولایت ہے تشریعاً قانوناً پروردگار سے اہل بیت، اور پھر اہل بیت یا نبی یا امام سے اپنے سلسلے کو تنزل دیتی ہے، نیچے آتی ہے، تو پھر تشریع یا شریعت کے دائرے میں یہی ولایت کس کے پاس آتی ہے؟ ولی فقیہ کے پاس۔ یہی ولایت تنزل پیدا کر کر کس کے پاس آتی ہے؟ حاکم شرع کے پاس۔ یہی تنزل پیدا کر کے کس کے پاس آتی ہے؟ قاضی شرع کے پاس۔ اور یہی ولایت مزید تنزل پیدا کر کے جو سب سے آخری درجہ ہے وہ کس کے پاس آتی ہے؟ باپ کے پاس۔ باپ کے ہاتھ میں جو ولایت ہے، یا خاتون کی نسبت شوہر کے پاس جو اس کی ولایت ہے، یہ ولایت کا سب سے آخری درجہ مگر عطا کون کرتا ہے؟ پروردگار۔ والدین کی اطاعت کا کس نے ہمیں حکم دیا؟ پروردگار۔ شوہر کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ پروردگار نے۔ اب ہم جب اس مقام پر آتے ہیں کبھی کبھار تو ہمارے ذہنوں میں چونکہ ولایت کے تصورات اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، لہذا ہم اس کے مقابلے میں ادب کا رعایت بھی نہیں کرتے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اگر ادب کا بنیادی سطح پر اگر رعایت نہیں کریں گے تو اگلی سطح کے اوپر رعایت کرنا ولایت کے مقابلے میں ناممکن ہے۔
ولایت کی تاثیر، جب شریعت کسی کو کسی خاص جہت میں کوئی ولایت دے دے، کوئی اختیار دے دے، اس اختیار کی قدرت اگر سمجھنا چاہیں تو وہ واقعہ ہے کہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اب اس کو آپ اس جہت سے دیکھیے گا۔ واقعہ بارہا آپ کا سنا ہوگا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زرہ چوری ہو جاتی ہے اور آپ اس زرہ کو ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے قوانین کے دائرے کے اندر معصوم، اب دو مختلف اسٹیجز ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ ہے کہ اگر امام اپنی عصمت کے اعتبار سے بنا بر عصمت یہ کہیں کہ یہ زرہ میری ہے، اور میں چونکہ ان کو امام مانتا ہوں تو میرے لیے کسی گواہی کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ زرہ امام کی نہیں ہے۔ امام کا قول میرے اوپر حجت ہے، لہذا مجھے اگر امام یہ کہے کہ یہ زرہ میری ہے تو میرے لیے مجھے حجت نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، میرے لیے امام کا قول آخری بات۔ لیکن مسئلہ یہ کہ سامنے یہودی ہے کہ جو امام کی امامت کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا اب اس مرحلے پر ضرورت کیا ہے کہ وہ حکومت جو قائم کی گئی ہے اس کے قاضی کی طرف مراجعہ کیا جائے۔ اب امام ان قوانین شریعت کی پابندی کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب معاملہ اس جگہ پر آیا ہوا ہے، اچھا خود امیر المومنین جو قانون بنانے والے ہیں، جو قانون کو اجرا کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو قوانین سے خود مبرہ نہیں کر رہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ از روی امامت اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، بحث ختم ہو جائے گی۔ لیکن حکومت اسلامی میں ولایت کیسے اثر رکھتی ہے یہ سمجھانے کے لیے گویا مولا کیا کہہ رہے ہیں، اب مولا نہیں کہہ سکتے اس کو، اس لیے کہ یہودی امامت کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے پر اگر امام کہتے ہیں کہ یہ میری زرہ ہے، تم نے چوری کی ہے، تو یہاں ثابت نہ کر سکنے کی صورت میں تہمت لگے گی۔ لہذا امام اس کو نہیں کہہ رہے، امام نے کس کو جا کر کہا؟ قاضی کو۔ دعویٰ درج ہو گیا، قاضی نے دونوں کو بلا لیا۔ دونوں کو بلانے کے بعد روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے اس یہودی کو نام سے اور امیر المومنین کو کنیت سے پکارا۔ امام اس بات پر ناراض ہو گئے۔ امام نے کہا کہ آج قاضی کے سامنے جب تک مدعا ثابت نہیں ہو جاتا تب تک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام افراد میں دعوے کے جو طرفین ہیں ان کے درمیان میں انصاف سے کام لے۔ تم نے اس کو نام سے اور مجھے کنیت سے اس لیے پکارا کہ میں امیر ہوں، میں خلیفہ ہوں، جبکہ خلیفہ بھی عدالت کے سامنے اگر موقع آ جائے ایسا، امام بھی اگر فرض کریں کہ یہ مقام آ جائے تو وہاں پر کیا ہے؟ برابر ہو جاتا ہے، چونکہ عدالت ان چیزوں کو نہیں پہچانتی۔ لہذا اس نے معذرت کی اور پھر دونوں کو کنیت سے پکارا۔ کنیت سے پکارنے کے بعد اب جب دعویٰ شروع ہوا، سلسلہ شروع ہوا، اب ہم نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے۔ کس کے پاس ہے؟ یہودی کے ہاتھ میں۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے، شریعت اسلام کیا کہتی ہے؟ شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ کسی کے اختیار میں چیز کا ہونا، کسی کے ہاتھ میں چیز کا ہونا، اسے قاعدہ ید کہتے ہیں، اور قاعدہ ید خود ملکیت کے اوپر ایک دلیل ہے۔ مثلا یہ موبائل اگر میرے پاس ہے تو پہلا جو دلیل اور پہلی جو چیز بنے گی وہ چونکہ میرے ہاتھ اور میرے اختیار میں میری ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور آ کر یہ کہے کہ نہیں جی یہ آپ کی نہیں ہے میری ہے، تو اب جس کے ہاتھ میں نہیں ہے اسے کیا لانا پڑے گا؟ گواہ لانا پڑے گا، اسے کوئی دلیل لانی پڑے گی۔ یہی، اور ہم جو ابھی بعض ایام گزرے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایسا نہیں ہے، یہ تاریخ میں جھوٹ بولنا بہت آسان ہے کہ جی اہل بیت نے اپنا حق نہیں مانگا۔ جاؤ تاریخ میں احتجاجات دیکھو کہ کس کس مقام پر ائمہ نے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے اصحاب نے حق اہل بیت کے لیے آواز اٹھائی۔ لہذا امام نے بعد میں شکوہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ فدق کان الفدق فی ایدینا، فدق ہمارے ہاتھ میں تھا۔ یہ فی ایدینا، یہ جو ید کا لفظ امام استعمال کر رہے ہیں، یہ کہاں اشارہ کر رہا ہے؟ قاعدہ ید کی طرف۔
مسلمانوں کو امام سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں شریعت کی الف بے بھی پتہ ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قاعدہ ید یہ کہتا ہے کہ جس کے اختیار میں چیز ہے اس سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے۔ ہم جو 1400 سال سے اس بات پر رو رہے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھا رہے آتے آ رہے ہیں کہ جناب زہرا فدق لینے نہیں گئی ہیں، جناب زہرا کو فدق کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اس گھر نے حتیٰ اپنی ضرورتوں سے کم خرچہ کیا ہے۔ یہ خاندان وہ ہے کہ حتیٰ اپنے ضرورت سے کم خرچ کرتا ہے۔ جو خاندان اپنی ضرورتوں سے کم خرچ کرتا ہو اسے فدق کی آمدنی کی ضرورت۔ اہل بیت نے کبھی اپنے گھر میں اپنی ذات کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں کہ جو آج ان کو فدق اپنے لیے چاہیے ہو۔ یہ جو جناب سیدہ جا رہی ہیں اس سارے مقدمے کے تحت عالم اسلام کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ جس کو تم نے کرسی خلافت پر بیٹھایا ہوا ہے اسے ابتدائی مسائل شریعت، ابتدائی مسائل ہیں، یہ شریعت کے ابتدائی مسائل ہیں، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے۔ پس اب جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیز میری ہے گواہ اس کو لانا۔ اس نے امیر المومنین سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ لائیں، ورنہ قاعدہ کیا ہے، چونکہ اس کے ہاتھ میں ہے اور آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ آپ کی، تو کیا ہوگا، ذرا اس کی ہو جائے گی۔ جب اس نے کہا امیر المومنین سے کہ آپ گواہی لائیں، کوئی ایسا ثبوت لائیں کہ یہ آپ کی ہے، تو امام نے کہا میرے پر نہیں ہے کوئی ثبوت ایسا۔ اس نے کہا کہ اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ ذرا آپ کو نہیں مل سکتی، یہ اسی کہا۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا اور امام پلٹ کر جانے لگے۔ جب امام پلٹ کر جانے لگے وہ یہودی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے امام کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا، اپنی چوری بھی قبول کی اور ذرا بھی واپس کر دی۔ جو بات میں آپ کو یہاں پر پہنچانا چاہتا ہوں، یہ جو قاضی کی بات امیر المؤمنین امام اور خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے مان رہے ہیں کہ جب اس نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ آپ کی ذرا نہیں ہے، یہ جو اختیار اس قاضی کو ملا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اب ہم سے جو لوگ بعض آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ولایت فقیہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ انہوں نے اچانک سے بنا لی وغیرہ وغیرہ، آپ جا کر کبھی شریعت پڑھو تو صحیح، کبھی فقہ پڑھو تو صحیح، تمہیں پتہ لگے گا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سے فقہ کے اندر، حتیٰ میں مثال اس سے زیادہ مثال نہیں دے سکتا، جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر ائمہ نے بیان کیا ہے، حاکم شرع کی کنڈیشنز کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے امام کی غیبت میں کیا ہونا چاہیے اس کو امام نے بیان کیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس 1400 سال میں اس ولایت فقیہی کو اجرا کرنے کی جو کیفیت تھی اس کے اندر بحث ہے۔ آپ جا کر دیکھیں پرانی جو قدیم کتابیں ہیں، جواہر میں ولایت فقیہ کی بحث ہو چکی ہے، انکار کسی کو نہیں ہے، فقہاء میں سے کسی کو ولایت فقیہ سے انکار نہیں ہے۔ جو بحث علماء کے درمیان میں رہی ہے وہ اس کی کیفیت اجرا پر ہے کہ اس کو جاری کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ لہذا اب یہ جتنے بھی حامی ولایت الہیہ ہیں ان سب کے آداب کو حتیٰ قرآن کریم نے اور روایات نے بیان کیا۔ مثلا قاضی کو اگر ولایت شرعیہ حاصل ہے اور پھر قاضی وہاں پر اپنی اس ولایت کو استعمال کرتا ہے تو اگر مسلمان ہے تو اسے رعایت کرنی۔ حتیٰ بعض مقامات پر اگر حکومت اسلامیہ ہے تو بعض آداب اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کو شریعت بے زور جاری کرواتی۔ انسان اگر اس کو ادب کو رعایت نہ کرے تو حکومت اسلامی زور اور زبردستی سے اس ادب کو جاری کرانے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ولایت کا تقدس جتنا باقی رہے گا اتنا ہی ولایت کی تاثیر انسانوں کے اوپر شدید ہوگی۔ یہ بڑا سمپل سا قانون ہے۔ دیکھیے اب اسی سلسلے کو آپ باپ کی ولایت اور اس کے سلسلے سے جاری کریں۔ وہ اولاد جس کی تربیت ایسی کی گئی ہو کہ وہ والدین کا احترام زیادہ کرتے ہوں، کلن بطور کلی جسے کہنا چاہیے احترام زیادہ کرتے ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جن بچوں کو والدین کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے وہ والدین کی بات آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بچہ جو اپنے استاد کا احترام کرتا ہے اس کی بات آسانی سے مان لیتا ہے۔
اب یہ جو احترام کی کیفیت ہے، اس کو آپ جتنا شدید کرتے چلے جائیں گے، اطاعت کی کیفیت اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ بہت سارے مقامات پر یہ جو احترام اور ادب کی کیفیت ہے، یہ انسان کے اندر وہ کنٹرول پیدا کرتی ہے جو عام انسان میں نہیں ہوتا۔ لہذا اب ہم اس کو بالکل نیچے کی سطح سے دوبارہ بات کریں کہ وہ بچے جو اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بات تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے والدین ہمیں کسی چیز کا حکم دیں اور ہم اس کی اطاعت نہ کریں۔ اسی اعتبار سے جب ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا احترام اور عقیدت اور ان کے مقابلے میں تقدس ہمیں سکھایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس تقدس کے ذریعے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ احترام کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب شخصیت کا احترام ہے، اگر اس شخصیت نے ہمارے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات کی، تب بھی بخاطر احترام شخصیت انکار نہیں کرے گا، مخالفت نہیں کرے گا۔ اب یہ ہمارے اور آپ کی جو سوسائٹیز ہیں ان میں عام پایا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے دنیاوی اور دینی مزاجوں میں؟ دنیاوی مزاج یہ ہے کہ ہم جس کو اپنے سے قدرت مند پاتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم جس کے پاس دولت زیادہ دیکھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ پہنچنے کا امکان ہوتا ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کیفیات یہ نہ ہوں تو ہمارے اندر کوئی احترام بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو دنیاوی احترام ہے، اس کو اگر آپ صحیح معنی میں اس کی تحلیل کریں تو یہ احترام شخصیت کو نہیں ہوتا، اس کے مقام کو ہوتا ہے، اس انسان کو نہیں ہوتا، اس کی دولت پر ہوتا ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے، اب آپ اس کو، وہ لوگ جو کبھی بھی کسی سرکاری ادارے سے وابستہ رہے ہوں وہ اس بات کو بہت زیادہ اچھی طرح سے حس کر سکتے ہیں۔ لہذا گورنمنٹ آفیسرز کے درمیان میں یہ بات عمومی طور پر کہی جاتی ہے کہ بندے کو سلام نہیں ہے، کس کو سلام ہے؟ کرسی کو سلام۔ اس لیے کہ آج اس کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کو جو سلوٹ مار رہے ہیں، کل جیسے ہی وہ ریٹائر ہوگا اس کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پوچھا جاتا۔ کام شخصیت سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ کرسی سے ہے، جگہ سے ہے، مقام سے ہے، بندے سے کام نہیں ہے۔ دنیاوی جتنے بھی احترامات ہیں ان کا جو تحلیل آپ کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ۔ پس وہ جو احترام دنیاوی طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اگر اس کو تحلیل کریں تو بظاہر ہم وہ احترام شخص کا نہیں کر رہے بلکہ کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے مفادات کا۔ چونکہ مجھے اس قدرت مند شخصیت سے، اس پیسے والی شخصیت سے، اس نفع پہنچانے والی شخصیت سے میرا مطلب ہے، لہذا میں احترام کر رہا ہوں، اور یہ احترام وہاں تک باقی رہتا ہے جہاں تک مجھے اس سے امید ہو کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ لہذا جہاں مجھے کسی شخصیت سے اپنے فائدہ پہنچنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اب وہ چاہے میرے ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، منسٹر ہی کیوں نہ ہو، جب میری ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تو میرے دل میں اس کے لیے احترام بھی نہیں۔ پس دنیاوی احترام بنیادی طور پر میں کس کا کر رہا ہوں؟ اپنی خواہشات کا، اپنے فائدے کا احترام کر رہا ہوں میں، شخص کا نہیں۔ لیکن جب دینی احترام کی بات ہے، جب دین ہم سے کہتا ہے کہ کسی چیز کا احترام کرو تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد خود، اچھا ان دی اینڈ نتیجہ ہمیں ملے گا، اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ شخص بھی اتنا ہی مہم ہے جتنا اس کا درجہ اور مقام۔ لہذا دین جن درجات کی بات کرتا ہے، دین جن لوگوں کے احترام کی بات کرتا ہے، اتفاقاً آپ ان سے درجات کو اور مقامات کو جدا نہیں کر سکتے۔ باپ ساری زندگی باپ رہنا، ماں ساری زندگی ماں رہے گی، اسی طرح سے استاد ساری زندگی استاد رہنا۔ خاتون پر جب تک شوہر کا عنوان صدق کر رہا ہے اطاعت موجود، لیکن دین جس تقدس کی بات کرتا ہے، دین جہاں ہمیں جب احترام سکھاتا ہے تو اتفاقاً دین ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کا بھی فائدہ بنیادی طور پر ہمیں ہی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن فائدوں میں فرق ہے، وہ فائدہ وہ شہوات کے اوپر بنا ہے، لذات کے اوپر اس کی بنا،
دین جس کا جب بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ تم نے اگر تعظیم شعائر الہی کی تو یہ تعظیم شعائر الہی باعث بنے گی کس چیز کی؟ کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو. پھر یہی تقوی بالآخر میرے اپنے فائدے پر تمام ہوتا ہے. تقوی سے خود میری اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے. لہذا دین نے ہمیں ان تمام مقامات کے مقابلے پر احترام اور ادب سکھایا ہے. لہذا ماں باپ کے مقابلے پر ادب اور احترام موجود، بلکہ دینی تربیت کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں باپ کی تعظیم سے، ماں باپ کے احترام سے، ماں باپ کی اطاعت سے. ناممکن ہے، یعنی اس کو اپنے بالکل ذہنوں میں اس بات کو کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں، کرتا رہوں گا جب تک کہ اس کا تاثیر ہمیں اپنے جوانوں اور اپنے افراد میں نہ ملے، کہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی قیمت پر، اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اس کو نکال دینی چاہیے کہ وہ ائمہ کا احترام کر سکتا ہے، کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ خود والدین کی اطاعت ائمہ کا قول ہے، ائمہ کی اطاعت کا ایک حصہ والدین کی اطاعت ہے. اب عین اس مرحلے میں جس وقت میں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا، احترام نہیں کر رہا ہوتا، یہی مرحلہ مخالفت امام ہے، مخالفت شریعت ہے، مخالفت کتاب ہے، مخالفت نبی ہے. بس میں عین اس حالت میں مخالفت کر رہا ہوں. جب میں اس مقام پر مخالفت کی جرأت رکھتا ہوں تو پھر کسی اور مقام پر بھی میرے اندر یہ جرأت باقی رہے گی. لہذا اب دین ہمیں والدین کا احترام سکھاتا ہے، اور اس احترام کی جو کیفیات ہیں اس کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا. جتنا مطیع انسان اپنے والدین کا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے اندر اطاعت کی کیفیت پیدا ہوتی رہے گی، ائمہ کے لیے، رسول کے لیے اور دین کے لیے. اس لیے کہ بظاہر ہمیں اس اطاعت میں کوئی نفسانی فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی ذاتی فائدہ جس کو کہنا چاہیے اس طرح کا نظر نہیں آتا جو کہ شہوات یا لذات پر مبنی ہو. لہذا اب جو اللہ تعالی ہم سے اس اطاعت کو اور اس احترام کو چاہتا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر ہم سے اللہ نے مقدسات کا یہ جو شعائر کی بحث ہے کہ شعائر الہی کی تعظیم کرو، یہ تعظیم شعائر مقدمہ ہے کس چیز کا؟ کہ ان شخصیات کا یا ان درجات کا تقدس اور احترام کیا جا سکے جو اللہ نے چاہا. یعنی کیا؟ میرے اندر امام کی یا ائمہ سے مربوط جو شخصیات ہیں ان کی تعظیم کی جو کیفیت ہے اس کو شدید تر بنانے کے لیے وہ چیزیں جو کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہیں ان کے احترام کا بھی مجھے حکم دیا گیا ہے. لہذا شعائر دینی، مثلا خدا اپنی ذات کے اعتبار سے مسجد شعائر الہی میں سے ہے. مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام باعث بنے گا کس بات کا؟ کہ یہ گھر جس ذات سے منسوب ہے اس ذات کا احترام ہمارے وجود کے اندر آئے. پس جتنا شخص مسجد کے بارے میں، مسجد کے حوالے سے اپنے اندر تقدس رکھتا ہے، اپنے اندر احترام و تعظیم رکھتا ہے، اتنا ہی وہ پروردگار کے حوالے سے تعظیم اور احترام رکھتا ہے. یہ بڑی قدرتی سا امر ہے. لہذا اب اس کو یہ بھی بطور کلی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ یاد رکھے گا کہ مسجد کا جو خیال ہے، مسجد کی جو کیفیات ہیں، اس کو پاکیزہ رکھنے کی، اس کو صاف ستھرا رکھنے کی، اس کی ذمہ داری صرف امام مسجد اور متولی اور مینیجنگ کمیٹی تک نہیں ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جتنا شخص مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرے گا، یہ کوشش خود بخود اس کے اپنے وجود کے اندر خدا کی نسبت احترام کو پیدا کرے گی. محبت کا ایک طریقہ ہے، یہی طریقہ دیکھیں، اسی وجہ سے یعنی ہم اس بات پر شکر گزار ہیں سب سے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام کے، اور ان میں بھی بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء سے متعلق بہت ساری چیزوں نے ہمیں امام سے محبت دکھا دیا ہے.
شاید ہمارے لیے محبت اور تقدس کے وہ سلسلے مشکل ہو جاتے، لیکن عزاداری نے ہمارے لیے وہ سلسلے آسان بنا دیے۔ اب جتنا تقدس فرش اعضاء کا جس دل میں ہوگا، امام حسین سے متعلق تعظیم اس کے قلب میں اتنی ہونی چاہیے۔ اب جو مثال ایک بات ہے، فرش اعضاء پر طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھتا اور پھر یہ سمجھا جائے کہ اس کے دل میں ائمہ کی محبت ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے، اصلاً دھوکہ دینے کی بات ہے۔ یعنی واقعاً کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص مثلاً حالت نجاست میں آ کر فرش اعضاء پر بیٹھے اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، وہ ذوات مقدسہ جن کے علی اللہ آیہ تطہیر کو نازل کر رہا ہے؟ طہارت جن وجودات مقدسات سے معنی اپنا پیدا کرتی ہے اہل بیت علیہ السلام، ہم نے یعنی طہارت کے جو حقیقی معنی ہے وہ ان ذوات مقدسات سے لیے ہیں۔ اب ان کے فرش پر کوئی حالت نجاست میں آ کر بیٹھا اور میں کہوں کہ یہ محب ہے اہل بیت کا، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تضاد ہے ان دو چیزوں میں۔ یقیناً اسے اہل بیت علیہ السلام اور ان ذوات مقدسہ کا کوئی احترام اس کے قلب میں نہیں ہے، صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ بے عین ہی یہی چیز، اب آپ تصور کے فرض کیجئے کوئی نشے کی حالت میں آ کر فرض ماتم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں کہوں جی یہ اہل بیت کی محبت میں ماتم کر رہا ہے۔ واقعاً کیا نشے میں، آپ کبھی غور کیجئے، نشے میں آدمی کو یہ عقل رہتی ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں؟ نشے کی وہ بدترین کیفیت وہ ہے جس میں عقل معوف ہونے کے بعد انسان محارم اور غیر محارم میں فرق چھوڑ دیتا ہے، بیوی اور ماں میں، بیوی اور بہن میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے یہ تصور کیا جائے کہ یہ فرش اعضاء پر آ کر امام حسین کے لیے ماتم کر رہا ہوگا، اور پھر اس کو کہا جی پرسہ ہو گیا، جی پرسہ ہو گیا۔ کس کو دیا پرسہ؟ جا کر اسی سے پوچھنا۔ لہذا یہ تمام مقامات اس لیے قدیم زمانے میں ہمارے بزرگان کیا کرتے تھے، اور ہمارے والدین نے جو چیزیں ہم تک منتقل کی ہیں، آج کی نوجوان نسل بعض چیزوں کی رعایت نہیں کرتی، خطرناک ہے چیزیں۔ بارگاہ حسینی جتنا آپ کا احترام اس کے قلب میں ہوگا، جس ذات سے وہ منسوب ہے خود بخود اس کا احترام آپ کے قلب میں پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ مسجد کا جتنا احترام آپ کریں گے، اب یہی مسجد فرض کیجئے اس کی صفائی کا، ستھرائی کا آپ خود اپنے ذمہ لے کے، کب؟ دیکھیے بالکل اس طرح کے مراحل ہیں۔ وہ انسان کہ جس کی تربیت گھر میں اچھی کی گئی ہو، اس کو صاف جگہ پر بیٹھنا سکھایا گیا ہو، جو اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہو، ایسا شخص اپنے گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے گھر میں کوئی گندگی ہوتی ہے وہ خود ہی صاف کر دیتا، وہ انتظار نہیں کرتا کوئی اور آ کے کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اب یہی تربیت گھر سے، اسی لیے میں یہ بات بارہا کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ دین میں کامیابی کے تمام راستے ہمارے گھر کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اب یہی تربیت اگر گھر کے اندر سے ہوگی تو وہ آدمی جب مسجد میں آئے گا تو اسے گندی مسجد اچھی نہیں لگے گی۔ اب مسجد کی صفائی کے لیے وہ کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھے گا کہ فلاں آ کر کرے گا۔ اسی طرح سے بارگاہ میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، اگر کوئی چیز خراب ہے، اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرے گا، اس لیے کہ ربط ہے۔ بلکہ جب ادب اور احترام سکھایا جاتا ہے تو ہم اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا گھر صاف ہو یا نہ ہو، مولا کا گھر صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں مسائل حل ہو یا نہ ہو، مسجد کے مسائل، جب یہ احترام ہوگا تو خود بخود ہی جو شخصیات اس سے مربوط ہیں ان کا احترام قلب میں آ جائے گا۔ یہ اتنی دیر کا مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں اب اس لیے باندھا تاکہ ہمیں اب یہ سمجھ میں آ جائے کہ کن تمام ذوات مقدسات سے احترام کیوں ضروری ہے، خود ہمارے اپنے لیے ضروری ہے، قلوب میں تقوی کا باعث بنتا ہے۔ لہذا اللہ نے حتیٰ یہ فاصلہ یہاں بھی رکھا کہ اس ذات سے پہلے اس سے منسوب شے کی تعظیم کرو، احترام کرو، تاکہ اس احترام کی وجہ سے اس شخصیت کے اعتبار سے احترام شدت کے ساتھ تمہارے وجود کے اندر آ جائے۔ لہذا اب حضرت عباس علیہ السلام سے جو جتنی محبت کرتا ہے، اس کی اس محبت اور احترام کا جو ظہور ہے وہ کہاں پیدا ہوگا؟ حضرت عباس کے علم کی نسبت۔ اب اگر وہ علم کا احترام کرتا ہے، علم کی نسبت وہ بعض احترامات کا قائل ہے، بس یہ تعظیم، یہ احترام خود ثابت کر رہی ہے کہ یہ حضرت عباس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب ہم بہت سارے مقامات پر بہت ساری ایسی ذاتیں، اس لیے کہ یہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات
مقامات مانع ہو جاتے ہیں بعض مفاہیم کو سمجھنے اور اپلائی کرنے میں۔ لہذا نبوت اور امامت کے مقامات بعض اوقات امت کے لیے بعض صورتوں میں جو اطاعت کی کیفیت ہے یا ان کو نمونہ بنانے کی جو کیفیت ہے اس میں نوعی حائل ہو جاتے ہیں۔ مثلا پیغمبر اتنی عبادت کرتے تھے، امام مولائے کائنات کی عبادت کی کیفیت یہ تھی، روزوں کی کیفیت یہ تھی، شجاعت کی کیفیت یہ تھی۔ جیسے ہی ہم یہ ساری باتیں سوچتے ہیں وہیں پر ان کی جو نبوت اور امامت کا عہدہ ہے وہ بالآخر ہمارے ذہنوں میں ایک طرح کا یہ سوال آتا ہے، یار وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو نبی تھے، وہ تو امام تھے۔ چونکہ وہ نبی اور امام ہیں لہذا وہ تقدس مجھے اس مقام تک آنے نہیں دیتا۔ یہی کیفیت حائل ہو جاتی ہے میرے لیے کہ میں ان کو اپنے لیے اس طریقے سے نمونہ بنا سکوں۔ اب یہ پھر اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے اوپر یہ ایک احسان ہے کہ اپنے ہی جلوہ میں انہوں نے کچھ ایسی ذوات مقدسہ کو رکھا ہوا ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں واقعاً اس پر علماء نے بحث بھی کی ہے کہ بعض ہستیوں کو مقامات نہ عطا کرنا شاید اس لیے ہے تاکہ وہ ہم جیسوں کے لیے وہ جو فرق آ رہا ہے، وہ جو ایک گیپ آ رہا ہے، وہ جو ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ تو امام ہیں، وہ تو نبی ہیں، ہم ان جیسے ہو نہیں سکتے، تو اللہ نے کچھ افراد بغیر مقامات کے بھی ایسے اتارے ہیں کہ جن سے بظاہر امامت و نبوت کی عصمت کے تمام ظواہر ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اپنے اندر وہ درجہ نہ رکھ کر میرے لیے آئیڈیالائز کیفیت کو، مثلا شجاعت میں ہر مقام پہ ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام سیرہ نگاروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حتیٰ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے موجود الفاظ کہ آپ کی شجاعت کسی طرح سے ائمہ کی شجاعت سے کم، لیکن اب ان کا حضرت عباس کا امام اور نبی نہ ہونا اس کو ہمارے لیے آئیڈیالائز کرنے میں کتنا مددگار ہوتا ہے۔ ایسی ہی ذوات مقدسہ میں سے کہ جو بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی مقام الہی کے انہوں نے کمال کی منزل کو حاصل کیا ہے، ان میں سے ایک ذات حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ بزرگوں کو معلوم ہوگا، میں صرف بچوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے بچوں میں سے کتنوں کو حضرت ام البنین آپ کی کنیت ہے، نام کتنے بچوں کو پتہ ہے حضرت ام البنین کا؟ کیا نام ہے حضرت ام البنین کا؟ فاطمہ۔ احسنت۔ حضرت ام البنین کا اپنا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ کس قبیلے سے تھی یہ کسی کو معلوم ہے؟ کلابیہ، قبیلہ کلابیہ سے۔ والد کا نام کسی کے ذہن میں؟ والد کا نام اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ بنت حزام، آپ کے والد کا نام حزام ہے، آپ قریش ہی کا، یہ جو قبیلہ بنی کلابیہ ہے یہ قریش ہی کا قبیلہ ہے، اور پیغمبر کے اجداد میں جو کلاب نام آتا ہے اسی سے آپ کا جا کر سلسلہ جوڑتا ہے۔ بنی کلابیہ کے بارے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جیسے بعض قبیلے، بعض قومیں یا بعض ملتیں کسی ایک صفت میں مشہور ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے بعض قبیلے یا بعض اقوام ایسی ہوتی ہیں کہ جو مثلا علم اور میں معروف ہو جاتی ہیں کہ بھئی اس قبیلے سے یا اس قوم سے یا اس گروہ سے بہت سارے علماء دنیا میں پیدا ہوئے۔ مثال ایک کہہ رہا ہوں، اب نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایک قوم ہوتی ہے جو کہ کسی منفی صفت سے معروف ہو جاتی ہے، کبھی کوئی پازیٹیو صفت سے معروف ہو جاتی ہے۔ بنی کلابیہ جو تھے یہ خاص طور پر مشہور تھے اپنی شجاعت میں۔ اب یہ شجاعت کہاں پتہ لگا؟ تو جنگیں ہوں گی، جتنی جنگیں ہوں گی ان میں جو شجاعان عرب کے طور پر پہچانے جاتے تھے اسی خاندان کے افراد۔ اب لازم بات ہے کثرت سے جب انہوں نے بہادر اور شجاع افراد دنیا کے سامنے پیش کیے تو یہ قبیلہ خاص طور پر معروف ہو گیا تھا، کس اعتبار سے؟ شجاعت کے اعتبار سے۔ جناب ام البنین کے لیے میں یہ لفظ یہاں پر اس سے بات کروں گا کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا شروع میں کہ آپ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ادب کا یہ مرحلہ شاید تاریخ میں کسی نے نہ دیکھا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں آنے کے بعد
آپ نے گویا اپنا یہ نام خود اپنے لیے بھی فراموش کر دیا تھا. آپ پسند نہیں کرتی تھی کہ آپ کو آپ کے نام سے پکارا جائے. کیوں؟ ادب کا یہ مقام. اب تصور کیجئے ادب کا یہ مقام. کیوں آپ نہیں چاہتی کہ آپ کو اپنے نام سے پکارا جائے؟ اس لیے کہ آپ جس گھر میں آئی ہیں اس میں اسی نام کی آپ سے زیادہ افضل بلکہ کائنات کی افضل ترین خاتون موجود ہے. اب آپ بتلائیے کہ جو ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت اس قدر احترام رکھتی ہے، اس قدر اس کے دل میں حضرت زہرا کی نسبت تقدس موجود ہے، یعنی اس بات کو ہم اور آپ شاید اتنا آسانی سے سمجھ رہے ہیں، لیکن جناب ام البنین کا یہ درجہ دیکھیں کہ حضرت امیر المؤمنین جس کو انتخاب کر کے گھر لائے، خود امیر المؤمنین کے انتخاب کا نام ہے جناب ام البنین. اور پھر ایسا نہیں ہے، خود جناب ام البنین اپنی ازدواج سے پہلے ایک بہت ہی زاہدہ اور ایک بہت عابدہ خاتون ہے، اور شاید اولاد کے اندر یہ جو صفات آ رہی ہیں مولا کائنات کے علاوہ، دیکھیے جب ماں اور باپ دونوں باکمال ہوں تو اولاد اتنی باکمال ہونی چاہیے. وہ جو بعض ائمہ کی یا بعض انبیاء کی اولادوں میں کوئی فرق آتا ہے تو جب ہم اس فرق کو تلاش کرتے ہیں تو چونکہ معصوم کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے تو وہ فرق کہاں نکلتا ہے؟ معمولاً ان کی ماؤں کے پاس سے نکلتا ہے. جناب ام البنین کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے والد جناب حزام اپنے گھر میں محبت کرتے ہیں. اتنی عابدہ اتنی زاہدہ بچی آپ کی، اور بچپن سے عادت کیا ہے جناب کی کہ جب بھی ماں باپ گھر میں کچھ پیسے یا کوئی چیز ایسی دے دیتے تھے تو جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین اس پیسے کو سنبھال کے رکھتی تھی، اور گھر پر آیا ہوا کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ جائے، یہ جناب ام البنین کی کوشش ہوتی ہے. اب میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، جس ماں نے اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا ہو، یقیناً اس کا بیٹا باب الحوائج بن کر دنیا کے سامنے آتا ہے. اللہم صلی اللہ جناب ام البنین کی جو یعنی عارفانہ کیفیات ہیں، ان میں سے ایک خواب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تاریخ میں نقل ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صحن میں تشریف فرما ہیں اور آپ کی آغوش میں چاند آپ کی آغوش میں اتر آیا، اور پھر اسی کیفیت میں آپ نے دیکھا کہ 4 ستارے بھی ہیں جو آپ کے آنگن میں اتر آئے. یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اپنے والد سے ذکر کیا کہ بابا میں نے اس طرح سے شب میں خواب دیکھا ہے. اب خواب کی کیفیت یہ بتلا رہی ہے کہ یقیناً یہ خواب بابرکت ہے، لیکن جناب حزام چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک کسی معبر کا پتہ لگایا اور اس سے جا کر خواب کی تعبیر کو دریافت کیا. اس نے کہا تمہاری بیٹی کے مقدر میں کائنات کی سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ بڑا جو مقام ہے تیری بیٹی کو عطا کرنے والا. اب جناب حزام خواب کی تعبیر بیٹی کو بتانے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ کائنات کی وہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو میری بیٹی کو عطا ہونے والی ہے. یہ خواب کس چیز سے تعبیر ہے؟ وہ چیز یہ تو پتہ لگ گیا کہ فضیلت ملنی ہے، لیکن فضیلت کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا مقام، وہ کون سی منزلت ہے جو مجھے ملنے والی ہے. اور اسی شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ جب جناب عقیل نے مولا کائنات کے جو بھائی ہیں، انہوں نے چچا ہیں، انہوں نے آ کر آپ سے، بھائی ہیں امام المومنین علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے آ کر جناب حزام سے جب جناب ام البنین کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے رشتے کی بات کی، تب جناب حزام کو سمجھ میں آیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یعنی ازدواج ہونے سے پہلے اللہ جناب ام البنین کو اس بات کی خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں آپ فضیلتوں کے اس مقام پر پہنچنے والے ہیں. جناب کی ازدواج امیر المؤمنین سے ہو جانا، اب یہ جو کیفیت ازدواج ہے، خود امیر المؤمنین کی زوجہ ہونا، اگر آپ اس کو کسی اعتبار سے حل کرنا چاہیں، کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے.
امیر المؤمنین، امیر الائمہ، امیر الاوصیاء، وہ کسی کو اپنے لیے بیوی کے عنوان سے انتخاب کرے تو یقیناً باعث فضیلت ہے، یقیناً باعث احترام ہے۔ لیکن عین اس حالت میں کہ جب اللہ جناب ام البنین کو یہ مقام عطا کر رہا ہے، حضرت جانتی ہیں کہ یہ مقام اور یہ منزلت میں جس گھر میں جا رہی ہوں مجھے تب عطا ہوگا جب مجھے اس کا تقدس کرنا، جب اس کی تعظیم کرنا۔ لہذا روایات میں ملا ہے کہ آپ آ کر امیر المؤمنین کی دہلیز پر رک گئیں، اور حسنین علیہ السلام جناب زینب اور ام کلثوم سے اس دہلیز پر رکنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے بچوں، میری تم سے درخواست یہ ہے، میں دہلیز اس وقت کراس کروں گی یا اس وقت گھر میں آؤں گی کہ جب آپ مجھے اس بات کا وعدہ دیں کہ آپ مجھے کبھی بھی، میں نہیں چاہتی کیونکہ میری اندر قوت نہیں ہے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام پر، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی کنیز کے طور پر قبول کریں۔ یہ احترام جس کو جناب امیر المؤمنین نکاح دائمی میں لے کر آ رہے ہیں اپنے تمام تر، لیکن حسنین علیہ السلام اولاد زہرا کا احترام کس منزل پر ہونا چاہیے یہ جناب ام البنین سمجھا رہے ہیں۔ اب مقام یہ ہے کہ جو خاتون حسنین علیہ السلام کا، اولاد فاطمہ کا اس طریقے سے احترام کرے، مقابل پر ایسا نہیں ہے کہ اولاد زہرا نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا احترام نہیں کیا۔ اس بات کے باوجود کہ آپ نے یہ کہا کہ میں کنیز بن کر آئی ہوں، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حسنین علیہ السلام نے آپ کو ماں کہہ کر نہ پکارا ہو، جہاں پر جناب ام کلثوم و جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کو ماں کہہ کے نہ پکارا۔ اور عشق کی یہ میراث شاید ہی کسی نے تاریخ میں پائی ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے 4 بیٹے بھیج رہی ہیں، اور یہ بیٹے معمولی بیٹے نہیں ہیں۔ صرف جناب عباس اکیلے ہی شجاع نہیں ہیں، البتہ جناب عباس کی شخصیت واقعاً ایسی ہے، وہ قمر بن ہاشم، اس کی شخصیت ایسی ہے کہ اس شخصیت کے سائے میں اور بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ گم ہو جاتی ہیں، لیکن جناب عباس کے اندر جو شجاعت موجود ہے اسی کا عکس آپ کے باقی تینوں بھائیوں کے اندر موجود ہے۔ کسی طرح سے آپ کے باقی بھائی شجاعت میں، وفاداری میں حضرت عباس سے کم نہیں ہیں، اطاعت حسین میں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے۔ اب جناب ام البنین نمونہ بن کے بتلا رہی ہیں کہ دیکھو یہ تمام مقامات عطا ہونے کے باوجود ہمارے پاس ہے نا، دیکھیے عین اس مقابلے پر کہ جہاں ہم جناب ام البنین کی بات کرتے ہیں، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں تفصیل سے عرض کرتا کبھی آپ کی خدمت میں کہ آپ جائیں اور سورہ تحریم اور سورہ طلاق کی بعض آیات پڑھیں، سورہ احزاب کی بعض آیاتیں پڑھیں کہ جہاں پر اللہ پیغمبر کی بعض ازواج مطہرات کے لیے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ قرآن کی آیات کا یہ سخت لہن کیا سمجھا رہا ہے کہ بعض اوقات پیغمبر کی زوجہ ہو جانے کے باوجود انسان اپنے اندر وہ کمالات کی منزل پیدا نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ اب جائیں تاریخ میں عین اس کے مقابلے پر حدیث کی دنیا میں وارد ہو کر دیکھیں۔ جب آپ حدیث کی دنیا میں وارد ہوں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اسی گھر کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ازواج پیغمبر کا رویہ کیسا، میں نہیں کہتا کہ برا ہے، لیکن کیا واقعاً انہوں نے جناب زہرا کے اس مقام کو اس طرح سے درک کیا جبکہ ان کے سامنے پیغمبر، ان کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر آداب کر کے دکھا رہے ہیں، اتنی کثرت سے کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ جب ام المومنین روایت نقل کہتی ہیں جب بھی پیغمبر کے پاس آئی ہیں، جب بھی، یعنی اپنی زندگی میں ان ام المومنین نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو کہ جناب زہرا آئی ہو اور پیغمبر تمام قد کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے ہوں، کبھی نہیں دیکھا کہ جناب زہرا آئی ہو اور پیغمبر نے ہاتھوں کا بوسہ نہ لیا ہو، پیشانی کا بوسہ نہ لیا ہو، سینے سے لگا کر اتنی دیر تک استشمام نہ کیا ہو۔ کتنی احادیث ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق کہ جو خود بیان کر رہی ہیں، حتیٰ خود ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کوشچن ہے یہ ہمارے لیے بھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدیقہ کبریٰ ہونے کی روایت بھی انہی سے منسوب ہے۔
آپ کہتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد پورے عالم اسلام میں کوئی شخص پیغمبر جتنا سچا نہیں ہے جتنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. یعنی پیغمبر اکرم کے بعد عالم اسلام میں اگر صدیق ہونے کا، صداقت کا اگر کسی کے پاس اعزاز حاصل ہے، کس کو ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو جناب ام المومنین کے اس روایت کا احترام کرو اور یہ بدلاؤ کہ اگر جناب سہرہ سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں تو دربار میں سچا کون تھا؟ پھر سچا کون ہے دربار میں؟ اس روایت کو سامنے رکھو اور انصاف کرو. لیکن آداب کی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لہٰذا ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں کہیں کہ بعض ازواج مطہرہ جنہوں نے کیا ان کے مقامات اپنی جگہ پر ہیں. اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ جب امیر المؤمنین کی زوجہ ہونے کا اور ہیں امیر المؤمنین کی اس کے علاوہ بھی زوجات موجود ہیں، لیکن تاریخ میں ان ازواج مطہرات کا وہ مقام نہیں ہے. اس مقام کا نہ ہونا اس کی ایک اہم دلیل یہ ہے کہ اس گھر میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو احترام جیسا جناب ام البنین نے کیا تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اور آخری حد یہ ہے اس احترام اور اس عشق اور اس علاقے کی کہ جب آپ کربلا سے قافلہ واپس آیا ہے، جس وجہ سے جناب ام البنین کہلائی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے کہ جی 4 بیٹوں کی. 4 بیٹے کیسے؟ عباس جیسے بیٹے. جناب عباس جیسے بیٹوں کی ماں ہونے کی بنا پر آپ ام البنین کہلوا رہی ہیں. ان 4 میں سے کوئی ایک بیٹا بھی بچ کر واپس نہیں آیا ہے. اب ایسی خاتون کو جس کے 4 ایسے کڑیل جوان بیٹے شہید ہو گئے ہوں گے، یقیناً لوگ پرسہ دینا چاہتے ہیں. عباس کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، باقی بیٹوں کا پرسہ دینا چاہتے ہیں. لیکن کمال اور معراج احترام جناب سیدہ ہے. یہ کمال اور معراج ادب حضرت ام البنین یہ ہے کہ آپ نے کہا مجھے میرے عباس کے بارے میں نہیں، پہلے مجھے میرے حسین کے بارے میں بتلا. یعنی واقعاً کسی خاتون نے اگر اولاد زہرا کو اپنی اولاد سے واقعاً چاہا ہے تو شاید اس عنوان میں جناب ام البنین سے اوپر کا عنوان تاریخ میں کوئی نہیں مل سکتا. اور یہی جناب ام البنین ہمیں درس دے رہی ہیں کہ دیکھو اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ایسے اپنی اولاد سے زیادہ اگر تمہارے اندر اہل بیت کی محبت ہے تو تم سمجھ لو کہ تم ہمارے حقیقی پیروکار. اور الحمدللہ ہے بعض ہم نے مومنین کو دیکھا عاشور کے دن اپنی گھر میں موت ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر کی موت کو نہیں مناتے بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اہمیت دیتے ہیں. مومنین یہی ہیں جو پیروے حضرت ام البنین ہیں. یہ ادب ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے سیکھا ہے کہ اپنے مردوں کا ذکر نہیں کرتے ہم جب تک کہ زہرا کی اولاد کا ذکر نہ ہو جائے. وہاں سے سیکھا ہے ہم نے یہ ادب. لیکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے واقعاً درس ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے. پوری زندگی یعنی اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر ایک امتی کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے جناب عباس کو نمونہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے. اب جو ماں خود اطاعت کے اس مرحلے پر ہوگی وہی جناب عباس جیسا فرزند تیار کر سکتی ہے. تو میں یہ الفاظ آخر میں ضرور کہوں گا کہ ائمہ جب حضرت عباس کو یہ سلام کرتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام، تو یہ سلام گویا جناب عباس کو نہیں کیا جا رہا، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے احترام ہے کہ اتنا مطیع فرزند پال کر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا، اسلام کے حوالے کیا. لہذا ہماری ماؤں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے ایک نمونہ کامل ہے جناب ام البنین کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے اہل بیت کا غلام بنا کر، اہل بیت کا حقیقی غلام بنا کر پرورش کی جا سکتی ہے. اور جب انسان اس مقام پر پہنچے تو وہ مقامات عطا ہوتے ہیں کہ جو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہوئے ہیں. بس ایک آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ یہ مقام ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا کہ جب تک آپ نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے لیے گریہ نہ کر لیا، اولاد حسین کے لیے گریہ نہیں کیا، تب تک جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کے لیے گریہ نہیں کیا. لیکن ماں ہیں
اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہیں، نہ جا سکیں تو آپ نے صرف آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جاتی تھیں جنت البقیع میں، اور پہلے امام حسین اور آپ کی اولاد پر گریہ کرنے کے بعد ایک کونے میں 4 لائنیں کھینچنے کے بعد، 4 لکیریں بنانے کے بعد ان کو اپنے بچوں کی قبر سمجھ کر ان قبروں پر بیٹھ کر گریہ کرتی تھیں۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی یہ قربانیاں اور یہ اخلاص شاید باعث بنا ہے کہ حتیٰ بعض علماء، بعض عرفاء یہ فرماتے ہیں یقیناً آپ کا بیٹا باب الحوائج ہے، لیکن اگر جناب ام البنین کے واسطے سے دعا کی جائے تو یقیناً پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا کرتے ہیں بار الہ بحق حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت ام البنین ہمیں بھی صحیح معنی میں اہل بیت علیہ السلام کا، انبیاء کا، ائمہ کا احترام کرنے کی بار الہ توفیق عنایت فرما۔ ہماری ماؤں کو سیرہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری اولادوں کو سیرہ فرزندان حضرت ام البنین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال جہاں کہیں پر بھی محبین اہل بیت دنیا میں آباد ہوں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو بار الہ جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو بار الہ جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا دین دشمن قوتیں دنیا میں جہاں جہاں ہیں، تکفیری قوتیں، استعماری قوتیں، بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں پر بھی محبین حضرت ام البنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بار الہ بحق حضرت ام البنین ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بالخصوص یمن، شام، نائجیریا، بحرین کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار و کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ بار الہ بحق حضرت ام البنین ہمارے تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موظف انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق جناب ام البنین ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اعوان و انصار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔